بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ بیان ہوئی ہیں، اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح احادیث موجود ہیں جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے کہ جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسی پاک باز عورت تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بتول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا ہے۔ آپ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے اور ہر سننے والے پر گہرے اثرات چھوڑ جاتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگ جاتے: فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے: امت السادات، مختومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانوائے مرتضیٰ، سردار خواتین، حضرت سیدہ طیبہ، طاہرہ، فاطمۃ الزہرا اور بتول، زائیہ، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرائی، سید النسائی، خیر النسائی اور خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ بی بی فاطمہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا، جس نے مجھے ناراض کر لیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اور جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی کر لیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی میل کچیل۔
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اسی لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی ہندی خاتون جنت کی شان عظمت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بتول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم مادر عیسیٰ بتول تھیں اور دوسری فاطمہ بتول ہیں۔ بتول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں بی بی فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جب چلتی تھیں تو دیکھنے والے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حیض و نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیاتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات وجہ تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا۔ آئیے دوستو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پاک ہستیوں کو دیکھ کر ان کی زندگیوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔